السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا، ایک ہی چیز کو بار بار طلب کرنا، یہ کس چیز کی علامت ہے، کس چیز کی نشانی ہے؟ دیکھیے، ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا یہ نہایت مبارک اور پسندیدہ عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کے ساتھ گہرے تعلق، خلوص، عاجزی اور محبت کی پہچان ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر ہم کسی شخص سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور بار بار مانگیں اور ایک ہی چیز مانگیں تو ایک دن آتا ہے کہ اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، اسے بھی ترس آ جاتا ہے اور وہ چیز ہمیں دے ہی دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے دل کے اندر ایک ہی چیز بار بار مانگنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور ہماری زبان سے ایک ہی دعا نکل رہی ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہے اور یہ ایک اچھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے یہ مانگے تاکہ میں اس کی اس دعا کو قبول کروں، اس پر قبولیت کی مہر لگا دوں۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے۔ بار بار ایک ہی دعا مانگنے کی اہمیت اور فضیلت بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہچان ہوتی ہے۔ بار بار دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ بار بار مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بار بار ہاتھ پھیلائیں گے یا دیر تک آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، تو جتنا زیادہ تعلق آپ کا اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے گا، دل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوگا اور آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ دعا وہی کرتا ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے۔ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے، تو وہ پھر دعا نہیں کرتا۔ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ میرا تو کام چل رہا ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میں تو کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، مجھے تو خوب مل رہا ہے۔ نہیں، جس کے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ ہر چیز دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز لینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، میری ایک التجا، ایک دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی، تو وہی شخص اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، وہی طلب کرے گا۔ دنیا کے اندر انسان اسی کے دروازے پہ جاتا ہے اور اسی شخص سے مانگنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی شخص سے طلب کرتا ہے جس سے اسے امید ہوتی ہے کہ میری اس التجا کو وہ سن لے گا، میری اس چیز کو، اس حاجت کو میری وہ پوری کر دے گا، وہاں سے مجھے مدد مل سکتی ہے، جہاں سے اسے امید ہوتی ہے وہیں سے طلب کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک عارضی طور پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دائمی طور پر دینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم جب بھی مانگیں تو خلوص للہیت کے ساتھ مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہے بار بار ایک ہی دعا مانگنے کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بار بار دعا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی حاجت کے لیے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، مکمل بھروسہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور ہر پریشانی اور ہر تکلیف اور دکھ میں اس کا کفیل بن جاتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب بار بار دعا مانگنے کا داعیہ دل کے اندر ڈالتا ہے تو تسلسل اور استقامت عطا کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ استقامت اور تسلسل کو پسند کرتا ہے۔ ایک دعا کو بار بار مانگنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنی دعا کے لیے مستقل مزاج ہیں، یعنی آپ کی یہ دلی خواہش ہے، دلی آرزو ہے، دلی تمنا ہے کہ میری یہ التجا پوری ہو جائے، میری یہ مراد پوری ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو بار بار دعا مانگنا اور اس طرح کی توفیق ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہے بندے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے۔ نبی علیہ السلام بھی بعض دعاؤں کو بار بار دہراتے تھے
خاص طور پر اپنی حاجت اور اپنی مغفرت کے لیے۔ اے اللہ آپ مجھے وہ چیز عطا کر دیجئے، اے اللہ آپ اس چیز سے نواز دیجئے، اور اللہ آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ تو کسی چیز کی حاجت جب آپ کو ہوتی یا آپ کی مغفرت طلب کرنی ہوتی، استغفار آپ کرتے تو بار بار کیا کرتے تھے۔ صاف روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 100 سے زائد دفعہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو بار بار آپ ایک ہی چیز کو طلب کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کو مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ جب بھی آپ دعا کریں تو ان باتوں کا خیال رکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، نمبر 1 خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں، یعنی آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 3 گڑ گڑا کر اور عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ نمبر 4 دعا میں اللہ تعالیٰ کی جتنی ہو سکے آپ تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد و ثنا کریں گے اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس خواہش کے شروع میں، یعنی جس دعا کے شروع میں درود شریف آ جائے اور آخر میں درود شریف آ جائے تو بیچ کے سارے چیزیں جو ہے، جو جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں درود شریف کی بدولت قبول ہو جاتی ہیں۔ اور درود شریف تو ہر حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، تو درود شریف کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے بھی دعائیں جو بھی اس کے بیچ میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو دعا کے اندر درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے 5ویں جو چیز ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے اپنی دعا کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے متوازن رکھے، یعنی اپنی دنیا کی درستگی کے لیے بھی، اے اللہ میں دنیا میں جب تک رہوں، جتنا وقت بھی میں دنیا کے اندر رہوں، مجھے نیک صالح زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور آخرت کو میرے لیے خوشحال بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم بار بار مانگیں گے اور بار بار دعا کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں جب پیدا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھی علامت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ مانگے تاکہ میں اس کو یہ عطا کر دوں، اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ تو امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔